اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن اور پیغام صلح و محبت، درس کا ٹاپک یہ ہے صلح کیا ہے، حقیقت صلح کیا ہے۔ اس سے پچھلے والے درس میں جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جہاد بالنفس یعنی اپنی خواہشات سے لڑنا، شیطان سے لڑنا اور دشمن سے لڑنا۔ اسی طریقے سے صلح کا بھی مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ صلح کے بھی بہت زیادہ اقسام ہیں، قسمیں ہیں، مگر سب سے پہلے آئیے صلح کے معنی دیکھیں کہ صلح کہتے کسے، اس کے معنی کیا ہیں قرآن میں۔ صلح کے معنی جو علماء نے بیان کیے ہیں، صلح کا قعادہ و قروبہ، صلوحا و صلاحا، حصل علی حالت المستقیمہ نافعہ خلاف فسدہ، یعنی حالت مستقیم نفع بخش حالت کا حاصل ہو جانا، فساد کی جو ضد ہے الٹا، اسے صلح کہتے ہیں۔ صلح کے آسان معنی صلح یعنی سلامتی، صحیح ہونا، یہ صلح ہے۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں اس معنی کو ادا کیا گیا ہے۔ خود لفظ صلح کے ذریعے سے جناح کا بھی استعمال ہوا ہے، سلم کا بھی استعمال ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں، قرآن میں 180 مرتبہ مادہ صلح استعمال ہوا ہے اور 170 مرتبہ مادہ قتلہ استعمال ہوا ہے۔ اصل اسلام میں جیسا کہ بعض فقہا کا نظریہ ہے، صلح ہے اصل اسلام کی۔ جس طرح سے چیزوں میں، اشیاء میں اصل طہارت ہے، تمام چیزیں پاک ہیں، نجاست جب ثابت ہو جائے گی تب وہ چیز نجس ہوگی، اسی طریقے سے اصل صلح ہے۔ یہ صلح کی بہت سی اقسام ہیں۔ انسانوں کے درمیان صلح، مؤمنین کے درمیان صلح، فیملی میں صلح، میدان جنگ میں صلح، یہ اقسام ہے صلح کی۔ سب سے پہلے انسان کے درمیان صلح، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت قرار دو تم، نشانہ مت بناؤ تم اللہ کو تم نشانہ نہ بناؤ قسمیں کھا کر۔ کیا مقصد؟ کچھ لوگ ایسے تھے پہلے جو کوئی نیک کام اگر کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا یہ نیک کام کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے قسم کھا لی ایسا کام ہم کریں گے نہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جن سے تم نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرنے آنے سے باز رہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 میں تفسیر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال اذا دعیت لصلح بین اثنین، اذا دعیت یعنی جب تمہیں دعوت دی جائے، جب تمہیں مدعو کیا جائے کہ تم دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، فلا تقل علی یمین ان لا افعل، تو یہ نہ کہنا کہ میں نے قسم کھا رکھی کہ ایسا کام میں نہیں کروں گا، کبھی کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ اگر بالفرض تم نے قسم کھا بھی لی ہے تو قسم کو توڑ دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ صلح کراؤ کس کے درمیان؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان، تصلحوا بین الناس، انسانوں کے درمیان۔ انسانوں کا ذکر ہے، آدمیت کا ذکر ہے، یعنی قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم صلح نہیں کراؤ گے تو تم اس اپنی قسم کو توڑ دو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اب آپ دیکھیں صلح کی کتنی اہمیت ہے۔ اصول کافی میں ایک باب ہے پورا، باب الاصلاح بین الناس، پورا باب ہے، چیپٹر ہے پورا، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان
صلح کرانا۔ اب ایک حدیث میں سے عرض کر رہا ہوں اصول کافی کی، سند کے اعتبار سے بھی حدیث صحیح ہے۔ راوی کہتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یقول صدقۃ یحب اللہ، وہ صدقہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا، وہ کیا ہے؟ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ لفظ ناس آیا یہاں پر، اس پر آپ غور کریں۔ اسلام انسانیت کو صلح کا پیغام دے رہا ہے، صلح کا میسج دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ صدقہ جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح بین الناس، اذا تفاسدوا، جب ان میں فساد ہو جائے، جب ان میں جھگڑا ہو جائے، تو سب سے بڑا صدقہ، سب سے اچھا محبوب صدقہ پروردگار کے نزدیک یہ ہے کہ تم اس جھگڑے کو دور کرا دو، صلح کرا دو۔ وَتَقَارُبْ بَيْنَهُمْ اِذَا تَبَاعَدُوا، اور جب جھگڑے کی وجہ سے دونوں دور ہو جائیں، دو بھائی دور ہو جائیں، دو انسان دور ہو جائیں، تو دونوں کو نزدیک کر دو، دونوں کو قریب کر دو۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ صلح کو کتنی اہمیت دی گئی ہے قرآن میں، حدیثوں میں، کہ صدقہ ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ یہ ہے کہ پیسہ نکال دیا جائے، یہ صدقہ ہے، اناج نکال دیا جائے، یہ صدقہ ہے۔ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے، مگر صدقے کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے صدقے کا مفہوم۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا، صلح کرا دیں، صلح کرا دیں۔ اگر یہاں کے اوپر مصلحتاً تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہو تو آپ اسے بھی بول سکتے ہیں، صلح کرانے کے لیے، فساد کو دور کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انسانوں کے درمیان صلح کرائیں، بہترین صدقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ دوسری آیت، مومنوں کے درمیان صلح کرائیں، وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، مومن سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ انما المؤمنون، جو اللہ اور یوم الآخر پر ایمان لاتا ہے، مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تقوی اختیار کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ دیکھیں صلح کا نتیجہ رحم ہے۔ وہاں پر کہا بہترین صدقہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، صلح کرا دو، صدقہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ یہاں کہ آپس میں اگر تم نے صلح کرا دی تو تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے یقیناً اس کی دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت بھی اس کی شاد رہے گی۔ یہ مومنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان صلح بہترین صدقہ ہے۔ مومنوں کے درمیان صلح کرائیں، رحمت کے پروردگار ملے گی۔ فیملی کے درمیان، فیملی میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، خاص کر میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان جھگڑوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کو دور کرتے ہیں۔ فیملی کے درمیان اگر جھگڑا ہو، خاص کر اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو صلح کرا دینا چاہیے۔ اس کو سورہ نساء آیت نمبر 128، ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے، یعنی خوف ہو سے کہ یہ ہمارے پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یا ہماری طرف توجہ نہیں دے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کسی قرارداد پر دونوں میاں بیوی صلح کر لیں، دونوں میاں بیوی۔ وَصُلْحُ خَيْرٌ، یہ صلح خیر ہے، پروردگار کہے۔ وَأُحْضَرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب یہاں کو پر آپ دیکھیں، یعنی طبیعت نیچر تو بخل کی طرف مائل ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نے نیکی کام کی، نیک کام کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، نیکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہاری سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ جان رہا کہ تم نے نیکی کی یا تم نے تقوی اختیار کیا۔ تو فیملی میں اگر خاص کر میاں بیوی، بہتر ہے خود ہی صلح کرے۔ وَصُلْحُ خَيْرٌ، یہ صلح خیر ہے۔ تو یہ اصلاح، فیملی میں اصلاح، فساد تاکہ نہ ہو۔
کیونکہ فیملی کا جو جھگڑا، خاص کر میاں بیوی کا جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ میاں بیوی تک نہیں محدود رہتا، بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے قدرت نے کہا، قرآن نے کہا اس جھگڑے کو وہیں کو پر ختم کر دیا جائے، صلح کرا دی جائے، وصلح خیر، صلح خیر ہے۔ یہ تو صلح کے یہ معنی تھے۔ اب آئیں اصل مطلب کی طرف۔ میدان جنگ میں صلح، یہ اسلام کی نظروں میں کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں، جو صلح حدیبیہ کی پیغمبر اسلام مدینہ منورہ سے گئے مکے کی طرف اصحاب کے ساتھ، کہتے ہیں 1400 اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ تقریباً 20 کلومیٹر مکے سے پہلے ایک جگہ ہے، وہاں پر قیام کیا، عمرے کے ارادے سے گئے تھے، کفار نے منع کیا، پیغمبر نے ان سے صلح کر لی، لڑائی نہیں کی، واپس آ گئے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ بعض مسلمانوں نے اعتراض بھی کیا، مگر قرآن نے کیا کہا ہے صلح کو؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو روشن کامیابی، فتح عطا کی آپ کو۔ تو پیغمبر نے بھی صلح کی ہے، صلح کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ قتل تو مجبوری کی وجہ سے، یعنی جب مجبور ہو جاتا ہے مجاہد، اس وقت وہ تلوار اٹھاتا، اسلحہ اٹھاتا، ورنہ پہلی کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بغیر خون بہائے ہوئے، بغیر کسی کو قتل کیے ہوئے ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ بہرحال میدان جنگ میں صلح، سورہ انفال آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وہاں کیا کہا تھا آیت جہاد میں؟ اگر یہ تم سے قتال کریں تم ان سے قتال کرو، اگر یہ تم سے لڑیں تم ان سے لڑو۔ اور یہاں کے اوپر کیا کہہ رہا؟ اگر یہ تم سے صلح کریں تو تم ان سے صلح کر لو، یعنی صلح کا حکم ہے۔ اگر تمہارا دشمن صلح کی پیشنہاد دے رہا ہے، صلح کی آفر کر رہا ہے، تو تم اس کے آفر کو قبول کرو۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو صلح کی آفر کو رد نہ کرو۔ مصلحت بھی دیکھی جاتی ہے میدان جنگ میں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ امن اور عاش کا پیغام، امن اور محبت کا پیغام سب کے لیے قرآن میں، قرآن نے محبت کا پیغام، امن کا، صلح کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے دیا، سب کے لیے پیغام دیا، سب کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اب میں نے عرض کیا صاحبان ایمان کون ہیں، اس پر بحث کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب، کافہ سب کے سب، سلم یعنی صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب کو دعوت دی، خاص کر مومنوں کو دعوت دی گئی ہے کہ سلم میں آ جاؤ، صلح میں آ جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں اسلام کی نگاہ میں صلح کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کی نگاہ میں انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا جہاد کا تصور قرآن میں، اس عنوان سے جو درس دیا تھا، قرآن میں جہاد کا تصور، کہ جہاد کا حکم بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر فاسد حصے کو کاٹتا ہے، جسم کے خراب حصے کو کاٹتا ہے جس میں زہر ہو جاتا ہے، تو اگر ڈاکٹر جسم کے اس حصے کو نہ کاٹے تو پوری باڈی میں زہر پھیل جائے، ویسے ہی سماج، یہ معاشرہ ایک انسان کی طرح سمجھ لیں، اور جو شیطان صفت لوگ ہیں سمجھ لیے کہ اس انسانی معاشرے میں وہ زہر ہے، اسی زہر کو کاٹنے کے لیے جہاد، اسی زہر کو دور کرنے کے لیے، اگر انہیں نہیں کاٹا جائے گا تو پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ انسان کی عزت، انسان کی جان کی قیمت اسلام میں بہت ہے۔ جب پہلا مرڈر ہوا اس سرزمین پر، جب پہلا قتل ہوا اس سرزمین پر، قابیل کا قتل، حابیل کا قتل جو قابیل نے کیا، قابیل قاتل، جناب حابیل مقتول، یہ جو پہلا قتل ہوا، اس قتل کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کیا کہہ رہی ہے؟ اس پیغام کو سنیں غور سے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے انسانی جان کی۔
من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فرض قرار دیا، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی فساد کے، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ قرآن کی نظروں میں ایک انسان کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک کو زندہ کر دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ یہ ہے انسانی جان کی قیمت، ایک کو بچایا تمام انسانوں کو بچایا، ایک کو مارا گویا تمام انسانوں کو مارا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول آئے ہیں تمہارے پاس بینات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو اسراف کرتے ہیں زمین کے اوپر، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی جان کی قیمت کتنی زیادہ ہے قرآن کی نظروں میں۔ اسی وجہ سے کہا کہ جس نے ایک کو مارا اس نے سب کو مارا۔ تو اسلام بہت ہی زیادہ تاکید کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ خون نہ بہایا جائے، اور خون بہانے کی اجازت اس وقت دیتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر اس وقت اپنا اوزار اٹھاتا ہے مریض کا جسم کاٹنے کے لیے جب اسے یہ خوف ہو جاتا ہے کہ اب اگر یہ ہاتھ یا پیر یا یہ حصہ جسم کا نہیں کاٹا گیا تو پوری باڈی میں جسم پھیل جائے گا اور مریض کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس طرح سے ڈاکٹر مریض کی جان بچانے کے لیے اس کا ہاتھ یا پیر کو کاٹ دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے اللہ کے نمائندے اس سماج کو بچانے کے لیے، سوسائٹی کو بچانے کے لیے، پوری انسانیت و آدمیت کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو کاٹتے ہیں، ان کا سر کاٹتے ہیں جو زہر ہیں سماج کے لیے، ظالم لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، جنہوں نے غلام بنا رکھا ہے، جنہوں نے کنیز بنا رکھا ہے، ان کے لیے۔ ایسے تو اسلام میں، قرآن میں انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور غیر مسلم کے ساتھ صلح اور پیار و محبت کے ساتھ رہنا تاکید کی ہے اسلام۔ آج یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عدم برداشت، یعنی برداشت کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے غیر مذہب والوں کو۔ نہیں، غلط ہے پروپگنڈا۔ سب سے زیادہ تحمل اسلام میں ہے، برداشت کیا غیروں کو، غیر مسلم کو برداشت کیا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہمارے یہاں کافر، بعض غیر مسلم سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گالی دے رہے ہیں، مسلمان کافر کہہ رہے ہیں تو ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ نہیں، کافر کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر کے معنی کیا ہے اس پر تو غور کریں۔ مسلم اس کے معنی کیا ہے؟ کفرہ یعنی انکار کرنے والا، اسلمہ یعنی سر جھکانے والا، مسلم یعنی سر جھکانے والا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، کچھ لوگوں نے مان لیا۔ جنہوں نے پیغمبر کی بات مان لی وہ مسلمان کہلائے، جنہوں نے انکار کیا وہ کفار کہلائے یا کافر کہلائے۔ کفار جمع ہے، کافر واحد۔ یہ نہیں کہ کوئی گالی دی جا رہی ہے، نہیں مانتے ہمارے پیغمبر، ٹھیک، لیکن نہیں مانتے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ انسانیت سے نکل گئے، وہ جانور ہو گئے، وہ حیوان ہو گئے، ان کا خون بہنا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے غیر مسلموں کے لیے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، لا ینہاکم اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ منع نہیں کرتا تمہیں کہ وہ لوگ جو تم سے قتال نہیں کر رہے ہیں، تم سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا ہے، تمہیں مار نہیں رہے ہیں، تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تم نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک بر یعنی نیکی، دوسرا قسط یعنی انصاف۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی تم بر کرو، قرآن کہہ رہا ہے نیکی کرو، اور ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے سلوک کرو، برتاؤ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان پر ظلم کرنے لگو اور ان کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ صاف صاف قرآن مجید کا یہ حکم ہے، بالکل واضح طور کے اوپر یہ حکم ہے، اس میں ذرہ برابر ابہام نہیں ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے،
آج بہت سے لوگ نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پڑھیں حقیقی اسلام کیا ہے، پڑھیں تاریخ اسلام کیا، حقیقی تاریخ اسلام کیا ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں لکھی ہوئی تاریخ وہ کچھ اور ہے، اور حقیقی تاریخ اسلام کچھ اور ہے۔ بہت سے لوگ جو نادان ہیں، بیچارے ہیں، علم ان کے پاس نہیں، وہ صحیح تاریخ تک نہیں پہنچ پاتے، قرآن کے صحیح معلومات تک نہیں پہنچ پاتے، ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ غلط نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسلام سے نفرت کرنا انسانیت سے نفرت کرنا، آدمیت سے نفرت کرنا، خود اپنے آپ سے نفرت کرنا۔ کیوں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے، آپ کس دین سے مقابلہ کریں گے اسلام کو؟ کتنا ہے، یعنی آپ دیکھیں ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ پست کام، نیچ کام وہ کیا ہے؟ غلاظت کا اٹھانا، یہی ہوتا۔ اور لوگ جو اٹھاتے ہیں، خیر اب تو بہت ہی کم ہو گیا، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوگا، فلش وغیرہ بن گئے، پہلے کیا تھا؟ غلاظت اٹھانے والے مہتر کہا جاتا تھا، اور کچھ جگہ اپنے بھنگی کہا جاتا تھا۔ ان کو سب سے نیچا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کسی زمانے میں یہ جب نکلتے تھے گھر سے تو اپنے گلے میں ایک ڈھول یا بجنے والی چیز ٹانگ کے نکلتے تھے، بجاتے جاتے، راستہ دو راستہ تو ہمارے ہیں، کیونکہ جو اپر کلاس والے تھے، اونچی ذات والے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اشدھ ہیں یہ لوگ، اگر ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر پڑ جائے گا تو ہم نجس ہو جائیں گے، ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ اسلام کا کیا نظر ہے؟ ایسا شخص اگر یہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب ہو جائے گا۔ کوئی ذات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی بھید نہیں، کوئی بھاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ جو زمین پر پڑا ہو، اسلام اسے بلند کر دیتا، آسمانوں کی طرف بلند کر دیتا، اونچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر متکبر، ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اسلام اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اسلام سے نفرت کرنا، انسانیت سے نفرت کرنا۔ دو اسلام ہیں میرے عزیزوں، ایک اسلام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصلی اسلام، حقیقی اسلام، ایک بنی امیہ کا اسلام ہے، یزیدی اسلام ہے۔ آج جس اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ بنی امیہ والا اسلام ہے، یزیدی اسلام، کربلائی اسلام، محمدی اسلام، حسینی اسلام، اور محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ فقہ زہرا کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148، حدیث ہے من آذا ذمیا فقط آذانی۔ دیکھیے کافر ذمی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، غیر مسلم اگر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمان ان کی جان و مال، عزت و آبرو کا محافظ ہے، ذمہ لے لیا مسلمانوں نے، اسی وجہ سے انہیں ذمی کہا جاتا ہے۔ تو جن غیر مسلموں کی جان و مال کا ذمہ مسلمان نے لے لیا، پیغمبر کیا فرما رہے؟ من آذا ذمیا فقط آذانی، جس نے کسی ذمی کو ستایا گویا اس نے مجھے ستایا۔ اس سے بڑھ کر ہمدرد کوئی ہو سکتا ہے انسانیت کا؟ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، مگر ذمی، ہم نے ذمہ لے لیا۔ اگر تم نے ستایا تو تم نے ایک ذمی کو نہیں ستایا، تم نے ایک انسان کو نہیں ستایا، تم نے اپنے پیغمبر کو ستایا، تم نے اپنے نبی کو ستایا۔ من آذا ذمیا فقط آذانی، جس نے ذمی کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ادوار الفقہ میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 775 میں، یہ روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی سے، من آذا ذمیا فانا خصمہ، جس نے کسی ذمی کو ستایا میں اس کا دشمن ہوں، ومن خصمہ خصمتہ یوم القیامہ، اور جس سے میں دشمنی کروں گا اپنی دشمنی کو قیامت کے دن آشکار کروں گا۔ دنیا میں یہاں پر اگر کسی نے کافر ذمی کو ستایا، پیغمبر نے کہا میں اس کا دشمن ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام صلح کا میسج دے رہا ہے، امن کا، پیار کا، محبت کا میسج دے رہا ہے۔ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے، مصر، اس وقت کا مصر جب عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان بہت کم تھے، مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیجا، مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کیا تاکید فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں مالک اشتر کو؟ وَشَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةِ لِلرَّيَّةِ وَالْمُحَبَّةِ لَهُمْ، اپنے دل میں
رعیت کے لیے، رعایا کے لیے رحمت اور محبت کا جذبہ پیدا کرنا، وَلُطْفُ لَهُمْ، ان کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آنا، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ صَوْبًا ضَارِبًا، درندے بن نہ جانا ان کے لیے، جیسا بعض حکمراں ہوتے ہیں کہ پبلک کا خون چوسنے لگتے ہیں، عوام کا خون اور چوس رہے ہیں، ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، بڑوں آدمیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ دنیاوی حکمران ہے۔ مولائی کائنات مالک اشتر سے کہتے ہیں درندے نہ بن جانا، ان کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھنا، رحمت کا جذبہ رکھنا، لطف و کرم کا جذبہ رکھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ مالک، مصر کے حاکم بن کے جا رہے ہو، گورنر ہو، دو طرح کے لوگوں سے تمہارا سابقہ پڑے گا، اما اخ لک فی الدین، یا تو تمہارا دینی بھائی ہوگا جو تمہارے پاس آئے گا، واما نذیر لک فی الخلق، یا تمہاری طرح ایک انسان ہوگا، غیر مسلم تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری آنکھیں ہیں تو اس کے بھی آنکھیں ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں تمہاری طرح وہ بھی انسان، یہ اور بات ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، اس کا دین کچھ اور ہے، تمہارا دین کچھ اور ہے، یہ الگ بات ہے، مگر ہے تو تمہاری طرح انسان ہے، اس کا بھی حق ہے۔ رعایا کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھنا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ تو امام علی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ تم غیر مسلم سے بھی محبت سے ملو، پیار سے ملو، الفت سے ملو۔ اب دیکھیں، میں صلح کے اوپر گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں صلح کریں، گھر میں صلح کریں، لوگوں کے درمیان صلح کریں۔ عیون الحکم والمواعظ میں یہ حدیث ہے، امام علی علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ من کمال السعادت، من کمال السعادت، یعنی سعادت کا کمال کیا ہے؟ ایک سعادت خود، سعادت یعنی خوشبختی، ایک بدبخت ہوتا ہے انسان، ایک خوشبخت ہوتا ہے۔ سعادت یعنی خوشبختی، جسے کہتے ہیں اچھی قسمت والا، سعید یعنی نیک۔ من کمال، اس نیکی کا کمال، اس سعادت کا کمال، اس خوشبختی کا کمال امام علی کی نظروں میں کیا ہے؟ السعی فی صلاح الجمہور، جمہور کہ جمہور میں اصلاح کی کوشش کی جائے، صلح کرایا جمہور کے درمیان، یعنی پبلک میں، عوام میں، جمہور ہے بغیر کسی قید کے، جمہور یعنی پبلک کے درمیان، عوام چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوشش کرو کہ سب کے درمیان صلح، یعنی صلح کے ساتھ رہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولائی کائنات امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اسلام، قرآن پیغام دے رہا ہے، صلح کا، محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا، اللہ نے کتبہ لکھ دیا علی نفسہ الرحمہ، کیوں؟ رحمت سے کام لے گا۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ حمد کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، حمد ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ پہلے ہی درس قرآن ہمیں دے رہا ہے، وہ رحم کا درس دے رہا ہے۔ اور پھر جو قرآن لے کر آیا، جو اللہ کے پیغام کو لے کے آیا، اس سے مخاطب ہو کر پروردگار اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے دنیا میں مگر صرف اس لیے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ عالمین کے لیے رحمت، عالمین میں تو سب آ گئے، جتنے ہیں سب آ گئے، ہندو، مسلمان، شیعہ، سنی، گھوڑے، گدھے، سب کے سب آ گئے۔ ہمارا پیغمبر کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، خلاصہ میں عرض کروں، ہر جگہ صلح ہے، اسلام میں رحم ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ کچھ جانوروں کو مارنے کی اجازت سب نے دی ہے، عدالت بھی دیتی ہے۔ سانپ انسان کو کاٹ کھائے گا تو مار سکتے ہیں، بچھو انسان کو کاٹ کھاتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے تو مار سکتے ہیں، چھپکلی نقصان دہ مار سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے پیغمبر نے بھی حکم دیا ہے، چھپکلی کے بارے میں، زہریلے جانور کے بارے میں، جو ایک ضربت میں یعنی ایک وار میں انہیں مار دے اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
واقعی میرے پیغمبر رحمت ہیں۔ جو جانوروں کا تڑپنا نہ دیکھ سکے وہ بھلا انسانوں کا تڑپنا کیسے دیکھے گا؟ وہ بدبخت ہیں، وہ بد نصیب ہیں، وہ بے دین ہیں جو اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر انسانوں کا، بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، صلح کا مذہب ہے، پیار و محبت کا مذہب ہے، سب کو امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھیں جہاں اسلام آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھ سکے، قرآن کا پیغام، صلح و محبت کا پیغام سمجھ سکے، سمجھا سکے، دنیا والوں تک پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔